السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ یہ لائٹ ذرا جلانا. ہاں بالکل. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ارباز. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. گڈ گڈ، تھینک یو سو مچ. آج آپ نے ٹائم دیا اور میں ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے چیزیں لے کے آتا ہوں کہ ان کو موٹیویشن ملے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اگر کوشش کرے. بالکل. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ایک ان کا ایکسپیرینس رہا ہے. پاکستان کے اندر شہر سے شہر بدلنا بھی آسان کام نہیں ہے. تو یہ جہلم کے رہائشی ہیں اور جہلم سے یہ اسٹڈی کے لیے لاہور آئے ہیں اور انہوں نے ایک اپنا ایک عرصہ زندگی کا لاہور شہر کو دیا ہے. تو کسی شہر سے دوسرے شہر میں جا کے اس کو ٹائم دینا یہ بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے. تو کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ. اچھا، آپ جو ہے جہلم سے لاہور کس سلسلے میں آئے تھے اور کیا سوچا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں آیا تھا کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکوں. سب سے پہلے کہ میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا یہاں پہ آ کے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں آرمی بوائز ہاسٹل میں رہتا رہا ہوں، مجھے کافی چیزوں کا باہر نکل کے سیکھنا پڑا کہ کیا کیا میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں باہر نکل کے، کیسے ارن کر سکتا ہوں چیزوں کو. آپ اپنا کھانا خود بناتے تھے؟ میں کھانا خود بناتے تھے لیکن بعض بات ہمیں وہاں سے بھی مل جاتا تھا، کینٹین وغیرہ سے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہوتے؟ ہم نے کپڑے خود دھونے ہوتے، سارے کام ساری اپنے جو اسٹرگل لائف ہے وہ خود کرنی ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح. تو وہ ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا؟ وہ ایسا ایکسپیرینس تھا کیونکہ کئی لوگوں کو گھر بیٹھے روٹی مل رہی ہے، ایسے ہی ہے، گھر بیٹھے کپڑے استری ہو رہے ہیں. بالکل. ان کو وہ چیز کی قدر نہیں ہے. بالکل. کیونکہ جب فرسٹ ٹائم میں آیا تھا نا، مجھے کوئی کام نہیں تھا آتا. بالکل جیسا کہ نیل تھا میں. اچھا، گھر کے کوئی کام نہیں آتے تھے؟ کچھ نہیں تھا آتا گھر میں، وہ لاڈو پالو میں. ٹھیک ہے، شکر بالکل. میں اس کے بعد اسی طرح میری جرنی سٹارٹ ہوئی وہاں سے. اور میں فرسٹ ٹائم ہال روڈ گیا، وہاں پہ میں نے وزٹ کیا کہ لوگ کیا چیز سیل کر رہے ہیں، ان کا مارجن کیا ہے. اسی طرح پوری مارکیٹ کو وزٹ کیا، موبائلس وغیرہ کی، ایکسیسریز کو. پھر آپ نے وہاں سے کافی سے کچھ سیکھا؟ کافی کچھ سیکھا. کیا ایج تھی آپ کی؟ میری ایج تھی 19 سال. ماشاء اللہ. اور اب کیا ایج ہے آپ کی؟ ابھی 24 سال. 24 ایئر. ماشاء اللہ. گڈ گڈ. تو آپ نے ہار روڈ جا کے 19 سال کی عمر میں چیزیں ایکسپلور کرنا میں نے وہاں پہ شروع کی، سیکھنا شروع کی. آپ نے وہاں سے کیا سیکھا؟ اور ہار روڈ مارکیٹ کیسی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی ایسیسریز میں انٹر ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس مارکیٹ میں کیا سیکھا؟ اس مارکیٹ میں نے سب سے پہلے مارکیٹنگ سیکھی. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک کوئی دوست ہے، کوئی بھی ریلیٹیو آپ کا، آپ اس کو لے کے جاؤ. آپ کو اس پروڈکٹ کا نالج ہونا چاہیے کہ آپ کس پرائز کے اندر اس کو اچھی چیز لے کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک اپنے وینڈر کے پاس لے جائیں، اسے وینڈر سے وہ چیز اٹھائیں، اس کو دیں اور اپنا بیچ میں مارجن پروفٹ سیٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایزی وے ہے کہ آپ انویسٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے صرف نالج کے اوپر انویسٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اس چیز کا کہ کیا کیا آپ کو پتہ ہے، کیا کیا ٹیکنالوجی ہے جو کہ لوگ یوز کریں گے، وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ اس نے ہمیں اچھی چیز لے کے دی تھی یا سیل کروائی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور ارن بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے ابھی تک کیا کیا بیچا؟ سب سے پہلے میں نے یہاں سے موبائل ایکسیسریز کا سامان اٹھانا شروع کیا، جیسے کہ ہینڈ فری ہو گیا، موبائل چارجرز، ہیڈ فون، اس طرح کی ساری چیزیں یہاں سے اٹھاتا ہول سیل پہ، اور جیلم میں جا کے میں سیل کرتا اچھے مارجن کے ساتھ. یہاں سے میرا جرنی سٹارٹ ہوئی. پھر آہستہ آہستہ میں لیپ ٹاپس میں شفٹ ہو گیا، اس میں پروفٹ مارجن اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں تو وہ میں نے سیل کرنا شروع کیا. گڈ. اس کے اندر آپ نے لاس کیا دیکھا اور کس رنگ کا لاس دیکھا اور کہاں کہاں آپ نے زیادہ مشکل فیس کی؟ الیکٹرانک فیلڈ میں، ہار روڈ میں، اور موبائل لیپ ٹاپ کی فیلڈ کے اندر آپ نے کیا فیس کیا ہے؟ خریدنے کے بعد اس کی ری سیل کے اندر آپ نے کیا فیس کیا؟ کیونکہ یوز لیپ ٹاپ ہوتے ہیں نا. نہیں، فی الحال تو مجھے یہاں تک کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وینڈر ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو پرفیکٹ چیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ بائی کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چیز سیل کر رہا ہے، آپ اس کو یوز کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی اس طرح کی ہینڈ فری یا اس طرح کی کوئی چیز نیو کمپنی کی ٹرائی کر رہے ہیں، آپ ایک چیز لیں، اسے یوز کریں 1-2 مہینے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ پھر اس کی سیل سٹارٹ کریں. آپ نے کوئی لاس نہیں دیکھا اس میں 0% لاس ہے کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں.
جسٹ میں ڈیل کرواتا ہوں ایک وینڈر اور کلائنٹ کے درمیان, کسٹمر کے درمیان. ٹھیک ہے, جسٹ ہماری ڈیل ہے, اور جو جب جیسی ڈیل ڈن ہوگی میرا پروفٹ مارجن اس میں. آپ سے سیمپل اٹھا کے جو ہے سیمپل اٹھا کے میں نے آگے سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کر کے پھر مال پرچیز کرنا ہے. ایسے دیکھنے والوں کو اس میں کیا موٹیویٹ کریں گے کہ وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک چیز کو ہنٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں نالج لیں, مارکیٹ دیکھیں کہ کس پرائس میں مجھے کیا چیز اچھی مل سکتی ہے. اگر آپ کو وہ مل رہی ہے دین آپ دیکھیں کہ کن مارکیٹ تک میں یہ پہنچا سکتا ہوں, ری سیل کر سکتا ہوں ہول سیل پہ. تو ان سے بات چیت کریں, اگر وہ ڈیل ڈن ہوتی ہے تب آپ وہ سامان اٹھائیں, ان کو ڈلیور کر دیں. اس میں کوئی ٹپ دینا چاہیں کہ ہنٹنگ کیسے کریں؟ ہنٹنگ آپ کو ہال روڈ پہ جا کے کرنی پڑے گی, کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں نا 1 to 1 تو آپ کو زیادہ چیزوں کی سمجھ آتی ہیں. اس میں 1 to 1 بہت لازمی ہے, کیونکہ جب آپ کا ایک وینڈر سلیکٹ ہو جاتا ہے دین آپ اس پہ جسٹ کال ٹو کال ڈیل کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی اس میں ٹائم اتنا انویسٹ نہیں ہوتا. موبائل ایسیسریز لیپ ٹاپ کے بعد آپ نے اور کیا کس فیلڈ میں جو ہے اس کے بعد میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. میں نے اس کے بعد .NET سیکھی, میں نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئرنگ فرام لارڈ گیریزن یونیورسٹی سے کی. اس میں نے مائکروسافٹ کے CRM پہ کام کیا ہوا ہے, کسٹمر انگیجمنٹ پہ, اور اس کی میں سروسز دیتا ہوں. اور بتا دیں دیکھنے والوں کو اگر کسی کو آپ کی سروسز چاہیے ہو تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں. ایسے ہی اگر کسی کو کوئی بھی کسٹمر کے ریلیٹڈ لائک اپنی سیلز کو آٹومیٹ کرنا ہو, اپنے جو کسٹمر کی SMS ہیں, فیڈ بیک ہیں, ان کو مینیج کرنا, آٹومیٹ کرنا ہو, وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر بھی بتا دیں جس پہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں. 0317 04 44 893. بالکل, اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور ایک اور سروسز بھی ہے. جی بتائیں آپ. بالکل, اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو مونیٹائزیشن کے پرپز سے کوئی ہیلپ چاہیے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یوٹیوب کی مونیٹائزیشن, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹا, واٹ ایور آپ کو کچھ بھی چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں. سیم نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو کوئی سروسز چاہیے ان سے کانٹیکٹ کریں. اس کے بعد آپ نے لیپ ٹاپ کی فیلڈ کے بعد کون سی فیلڈ کے اندر قدم رکھا؟ اس کے بعد میں نے اپنی ڈیولپمنٹ میں قدم رکھا, فری لانسنگ وہی میں چلتا جا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی کوئی اور چیز بھی آپ نے اسٹارٹ کی یا ابھی تک بس یہاں تک کیا ہے؟ نہیں, ابھی یہاں تک اسٹارٹ کیا, اور ابھی ہماری 2 مارکیٹیں ہیں جو کہ جیلہ میں چل رہی ہیں. الحمدللہ. الیکٹرانکس کی ہیں, اس میں ہم سولر وغیرہ اور UPS اور الیکٹرانکس کی جتنی بھی اشیاء ہیں جو ہوم اپلینسز ہیں جی وہ ہم یوز کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں وہاں پہ. بالکل صحیح. اور یہ ساری چیزیں آپ نے ہی جو ہے قدم بڑھایا, میں نے اسٹارٹ کیا جب میں 19 سال کا تھا. ماشاءاللہ, اور الحمدللہ ابھی 2 مارکیٹیں ہیں وہ ہماری چل رہی ہیں. آپ اس کام سے جو ہے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ نے سب سے پہلا پروفٹ کتنا کمایا کہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ یار میں نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کی, میں نے جو ہے ایک چیز سیل کی. ایک بندے کو بڑا اپنے آپ میں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھا ہو یا کھڑا ہو. جب میں فرسٹ ٹائم گھر سے نکلا تھا نا, میں نے لیے تھے 10,000 روپے فرسٹ منتھ لیے, کہ انہوں نے کہا تھا چلیں 10,000 آپ کو پر منتھ ہم دیتے رہیں گے, آپ کے ایکسپینس تھوڑے بہت پورے ہوتے رہیں. جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا نا فرسٹ ٹائم, میں نے ایک ہماری شاپ تھی اس کو سیل کیا سامان. اچھا. 20,000 کا یہاں سے اٹھایا, آگے 42 یا 43 کا میں نے اس کو سیل. اچھا, نائس, ماشاءاللہ. لائک یہ ہے کہ میری صرف ایک دن کی 22-23,000 روپے پروفٹ وہاں سے ایک شاپ سے آ گیا تھا. یہ کوشش کرنے پہ ہے. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں, کچھ نہیں ہوتا, فیلڈ چینج کرتے رہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی ادھر ٹرائی میں ہاتھ پلا مارتے رہو, کہنے کا مطلب یہ ہے. نائس, ویری نائس, ماشاءاللہ. اگر آپ 10-20 شاپ بھی ٹارگٹ کر لیتی ہیں تو آپ کا منتھلی 1.5-2 لاکھ آرام سے آپ یہاں سے کما سکتے ہیں. جسٹ آپ نے کال ٹو کال کام کرنا. لیکن اس سے پہلے آپ کو فزیکل مارکیٹ کے اندر وزٹ کرنا ہے, ٹرسٹ بنانا ہے مارکیٹ کے اندر. شاپس کے اندر آپ ایک اپنی پہچان بنائیں گے کہ جی میں جو ہوں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر وہ کام سے کام. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, اپنا پرسنل واٹس ایپ, اس پہ مارکیٹنگ کیا کریں. اس سے بہت فائدہ ہے. تو جیسے کہ بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو اپنا بتایا کہ ہم سروسز فراہم کرتے ہیں, فون نمبر بتایا, تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے. تو ابھی آپ ماشاءاللہ اس ایج میں آ کے جو منیمم ہے وہ کیا ارن کر لیتے ہیں؟ ابھی منیمم 2 to 3 لاکھ پر منتھ الحمدللہ جنریٹ ہو جاتا ہے. میرا ملٹیپل ریسورس ہیں ان سے یہ بالکل. کیونکہ
آپ کوئی 3 4 5 کام اکٹھے کریں گے تو جو ہے وہ کام اب بنے گا, کیونکہ دن بہ دن ایکسپینس زیادہ ہے, کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہوئے ہیں, تو اسٹرگل جو ہے بڑھ گئی ہے. تو اسٹرگل کے بھی 2 طریقے بڑھ گئے ہیں. ایک ہے کہ آپ ریسرچ کر کے اسٹرگل کریں, ایک ہے کہ آپ کو اگر ٹیکنالوجی کی سمجھ ہے تو آپ اسمارٹ اسٹرگل بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسٹرگل ہر جگہ ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اسٹارٹ آپ کو لینا پڑتا ہے, اسٹارٹ لینا ہی پڑے گا, اکیلے لینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ کر کے کہ کام اس کے ساتھ مل کے کریں گے, آدھا وہ کرے گا آدھا ہم کریں گے. بالکل صحیح. یہ کام کوئی بھی نہیں ہوتا, بیچ میں رہ جاتا ہے, ان لوگوں کو پیغام ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بندہ. بالکل ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو ہماری ایج کے ہیں, آپ کی ایج کے ہیں اور کام نہیں کر رہے, اور اگر ان کے والدین کے پیسے ہیں لیکن وہ خود کچھ نہیں کر رہے, کل کو ان کو کرنا تو پڑے گا, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی پیغام ہے کہ گھر سے نکلیں ایک دفعہ اگر آپ گھر سے نکل گئے تو آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا. لائک ابھی جب میں فرسٹ ٹائم نکلا تھا نا, مجھے کچھ بھی نہیں تھا آتا, مجھے یہ تھا گھر سے پیسے مل رہے ہیں, ملتے رہیں گے, میں انجوائے کرتا رہوں گا نارمل لائف. لیکن پھر مجھے فیل ہوا کہ نہیں, یہ بہت کم ہے, مجھے اپنے ایکسپینس پورے کرنے کے لیے خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مین بات یہ ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا کسی نہ کسی راستے پہ. کوئی ایک سٹیپ اٹھائیں, اس کے بارے میں دیکھیں, سیکھیں, اور دین وہ سٹارٹ کر دیں وداؤٹ انویسٹمنٹ. کیونکہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں گے میکس, تو ان کے لیے یہی ہے کہ ایسا کام دیکھیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. آپ وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں, نالج لیں چیزوں کا, اور اس کو آگے سیل کریں. بہت اچھا آج آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا, گائیڈ کیا. اللہ پاک آپ کے ہمارے دیکھنے والوں کے ہمارے اچھے نصیب کرے, کامیابیاں دے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اور لاسٹ ون بھی کہہ سکتا ہوں, ہاں جی, ایک اور سروسز رہ گئی ہے. جی بتائیں. آپ اپنا شاپیفائی کا اسٹور بھی ہم سے کسٹمائز کروا سکتے ہیں اگر کوئی کروانا چاہے. بالکل. نمبر 1 سیکنڈ دوبارہ 031704448893. بالکل صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.